منبر رسول سلمان الفروز مقدس علماء کرام قرآن زائن حفاظ کرام مدہان رسول انام ناظم جلسہ سامعین علیہ سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي المكين الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم حضرات آج کا یہ عظیم الشان بابرکت روح پرور مقدس اجودھیا کی سرزمین پر بابرکت یہ پروگرام جس میں ہم اور آپ تمامی حضرات شریک سعادت ہیں مبارکباد کے قابل ہیں اس اجودھیا شہر اور اس محلے کے وہ تمام جیالے وہ تمام اہل بیت سے محبت کرنے والے مظلومین کربلا اسیران کربلا شہیدان کربلا سے محبت کرنے والے لوگ اللہ کا احسان ہے اللہ رب اعلیٰ نے آپ کو یہ عظیم توفیق بخشی کہ آج اہل بیت شہدائے کربلا اسیران کربلا مظلومین کربلا کی محبت میں اتنا عظیم الشان بابرکت روح پرور مقدس پروگرام رچایا بسایا سجایا مقدس علماء کرام مدہان رسول انام کو بلایا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اس بزم نور کو قبول فرما کر جن جن بھائیوں نے اس جشن نور کو رچانے بسانے سجانے میں جس بھی طریقے سے کوششیں محنتیں شرکتیں کی ہیں رب اعلیٰ ان کی محنتوں کے لائق نہیں بلکہ اپنی شان کریمی شان عطا کے لائق سب کو بدلا عطا فرمائے مبارکباد کے قابل افراد جس وقت لوگ یا تو دکانوں کی زینت بنتے یا اپنے بستروں کی زینت بن جاتے آپ روڈ دکان اور بستروں کو چھوڑ کر شہدائے کربلا اہل بیت اطہار کی محبت میں اس بزم نور میں حاضر ہے مولا تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے حضرات بڑی مست و بخود کر دینے والی ترنم ریزی سے ہم سامعین کے قلوب کو ایک بات دیگرے مدہان رسول انام مستنیر فرما رہے تھے تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر آیا میرے بعد انشاءاللہ وہ تمام مدہان رسول انام جن کا لب و لہجہ سننے کے لیے پورا ہندوستان بھی قرار رہتا ہے منبر رسول پر جلوہ بار ہے ایک بات دیگرے انشاءاللہ ہم سب کی دلجوئی کے خاطر حاضر آئیں گے آئیے حضرات درود پاک پڑھیں تھوڑی دیر گفتگو کی سعادت حاصل کروں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
لی خمسة اطفی بها حر الوباء الحاطمہ المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرات آج پوری دنیا پر اگر ایک دائرانہ نگاہ ڈالیں، بڑی بڑی جنگیں ہوئی، بڑے بڑے مارکے ہوئے دنیا میں، اور نہ جانے کتنے اور نہ جانے کتنے بڑے بڑے مارکے اور جنگ ہوئی، لیکن دنیا کو اس کی تاریخ نہیں معلوم۔ دنیا نے ان تمام جنگوں کو، مارکوں کو بھلا دیا، لیکن کربلا کی سرزمین پر جو جنگ ہوئی، ایسے لگتا ہے محرم الحرام شریف کا مہینہ آتا تو لگتا ابھی چند جنگ گزرے۔ کربلا کو دنیا بھلا نہیں سکی۔ مورخین فرماتے ہیں چونکہ دنیا کے اندر وہ جنگیں جو زمین اور جائیداد اور پراپرٹی کے لیے ہوتی ہیں، دنیا اس کو بھول جاتی ہے، لیکن جو جنگ اسلام کی آبیاری کے خاطر ہوتی ہے، وہ جنگ، اس جنگ کو دنیا یاد رکھتی ہے۔ شہدائے کربلا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کنبے کے ساتھ اپنی پیاری جان عزیز قربان کیا تاکہ یہ شریعت، یہ دین کما حقہ نانا جان کی امت تک پہنچ جائے۔ اس کے خاطر یہ عظیم پیغام آواز بڑھا دی۔ تو حضرات کربلا کے میدان کے تعلق سے حکم ہوا ہے کہ تھوڑی دیر شہادت آپ بیان فرمائیں، اس کے بعد پھر جو مرضی ہو۔ تو شہادت تھوڑی دیر کے لیے اس موضوع پر گفتگو کی سعادت حاصل کر رہا ہوں میں۔ آئیے جب میدان کربلا کا ایک سرسری جائزہ لیتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے ہی میں حسن و حسین کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ الیٹ کر رہے ہیں، تیار کر رہے ہیں اور اپنی نگاہوں کے سامنے کشتی کراتے ہیں۔ یہ جسمانی ورزش بھی انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ انسان اگر جسمانی اعتبار سے صحت مند ہے تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں نعم الرجل، کیا ہی اچھا مرد ہے وہ۔ تو یہ بھی ایک بڑی عظیم نعمت ہے، اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، سیدہ خاتون جنت تشریف فرما ہے، مولا کائنات ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے حسن و حسین کشتی لڑو، دونوں میں کشتی ہونے لگی۔ اللہ کے حبیب دیکھ رہے ہیں، مولا کائنات دیکھ رہے ہیں، سیدہ خاتون جنت بیٹھی ہے، کشتی ہو رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آقا فرماتے ہیں پیارے حسن حسین کو پکڑ لو۔ سیدہ چہرے مصطفیٰ دیکھنے لگی، بابا جان حسن کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں، حسن بڑے ہیں حسین چھوٹے ہیں۔ ارے جب اس طرح کے معاملات ہو تو چھوٹے کا حوصلہ بڑھانا چاہیے، ایسا تو نہیں ہے حسین کہنے والے ہو زبان سے حسن نکل گیا ہو۔ سیدہ طاہرہ دیکھ رہی، پھر تھوڑی دیر کے بعد وہی آواز، اے پیارے حسن حسین کو پکڑ لو۔ سیدہ طاہرہ بابا جان کا چہرے مقدس دیکھنے لگی، بڑی حیرت سے بار بار حسن کو حوصلہ بڑھا رہے، حسین چھوٹے ہیں ان کا حوصلہ نہیں بڑھا رہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہی آواز، پیارے حسن حسین کو ایسے پکڑ لو۔ سیدہ طاہرہ بول پڑی بابا جان حسن بڑے ہیں حسین چھوٹے ہیں، بار بار بڑے کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں، میرے نور نظر امام حسین کا حوصلہ ایک بار بھی نہیں بڑھا رہے ہیں۔ سیدہ طاہرہ کی آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے کہ چھوٹے ہیں حسین، ان کا حوصلہ نہیں بڑھا رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے فاطمہ اس ذات پاک کی قسم جس کی دست قدرت میں میری جان ہے، میں دیکھ رہا ہوں رب اعلیٰ نے جبریل کو بھیجا ہے، ارشاد فرمایا جبریل جاؤ حسین سے کہہ دو حسن کو ایسے پکڑے، حسین سے کہہ دو حسن کو ایسے پکڑے۔ تو اے فاطمہ جب پروردگار اور
چہرہ نہ رہ جائے. یہ وہ کشتی ہے جس کو رب اعلیٰ بھی دیکھ رہا ہے، وہ کشتی ہے اس کے محبوب دیکھ رہے ہیں، وہ کشتی ہے مولا کائنات دیکھ رہے ہیں، وہ کشتی ہے جس کو سیدہ طاہرہ دیکھ رہی ہیں. اتنا پیار اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اللہ کے حبیب کا گزر ہو رہا، اچانک حسن و حسین کے رونے کی آواز آتی. اللہ کے حبیب اندر گئے. فاطمہ لخت جگر کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کرتی بابا جان 3 دن ہو گیا کھانے کو کچھ نہیں ہے، ایک کھجور بھی نہیں ہے، ایک کھجور بھی نہیں ہے کہ اس کو چوس لیں، بھوک کی شدت تڑپا رہی ہے. اللہ کی حبیب کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے. اللہ کے حبیب نے پیارے حسن کو لیا، ہمیں دو، اور اپنے سینے پہ لٹایا اور اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال دی. بڑی دیر تک چوستے رہے. پھر حسن کو ہٹا کر حسین کو لیا، وہ چوس کر خاموش ہو گئے، شکم سیر ہو گئے. پھر پیارے حسین کو سینے پہ لٹایا، بڑی دیر تک زبان چوساتے رہے. ان کو بھی سکون ملا، وہ بھی رونا بند کر دیا. پیارے آقا فرماتے سیدہ بچوں کو رونے نہ دیا کرو، جب یہ روتے ہیں تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. میدان کربلا میں ظالموں نے کتنا آقا کو رلایا، کتنا حسین کو رلایا، اور حضور فرماتے جب یہ روتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. اور جو نبی کو تکلیف پہنچائے سوچو اس کا حشر کیا ہو سکتا. 6 مہینے کے شیر خار، پیاس کی شدت تڑپا رہی ہے. 3 دن ہو گیا پانی بند ہے، ماں کے چھاتیوں سے دودھ سوکھ چکے ہیں، پیاس کی شدت تڑپا رہی ہے، حلق سوکھ کر کانٹا ہو گیا ہے. خیمے سے آواز آئی با حسین. پیارے آقا حسین تھوڑی دور پر کھڑے اندر آ گئے. آواز آئی اللہ کے واسطے. علی اصغر روتے ہیں تو رونے کی آواز بند ہو گئی. ابھی تک روتے تھے آواز آتی تھی، حلق سوکھ کر کانٹا ہو گیا. اب روتے ہیں تو رونے کی آواز نہیں آتی، ہونٹ ہل رہے ہیں آواز نہیں آتی، زبان ہل رہی آواز نہیں آتی، منہ کھل رہے آواز نہیں آتی ہے. بابا جان یہ کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، لے جاؤ بچے کو. اتنی بڑی تعداد، ہو سکتا ہے کوئی رحم کھا جائے، اس پیاسے بچے کو چند قطرات پانی دے دے. امام کی آنکھوں سے آنسو چھلک. آپ نے جگر گوشے کو گود میں لیا اور لے کر اس لیے چلے کہ کل قیامت میں یزیدی یہ نہ کہہ دیں یا رب العالمین اگر یہ آقا نبی پاک اگر بچے کے لیے پانی مانگتے تو ہم تو ضرور دے دیتے، لیکن کبھی حسین نے بچے کے لیے پانی مانگا نہیں. قیامت میں یہ کہہ نہ سکیں. اتمام حجت کے خاطر آپ لے کر چلے. لو اتنی تیز چل رہی تھی، زمین آگ اگل رہی تھی، زمین تپ رہی تھی، آسمان جیسے آگ اگل رہا ہے. چند قدم چل کے مورخین فرماتے لوٹ آئے، کیونکہ لو چل رہی تھی، لخت جگر کو لو نہ لگ جائے. ایک کپڑا دے دیا، ایک ریشمی کپڑا جس میں ناز پر ڈالا گیا. حضرت علی اصغر کے جس میں ناز پر کپڑا ڈال دیا، دھوپ کی شدت سے بچایا جائے، نور نظر کو کہیں لو نہ لگ جائے. کوفیوں کے مقابلے میں جب جا رہے ادھر آواز آ رہی ہے. ابن سعد کہتا ہے دیکھو حسین شاید قرآن لے کر آ رہے ہیں، قرآن کے حوالے سے بھی صلح چاہیں گے. اے لوگوں انکار کر دینا، کہہ دینا صلح کی یہی صورت کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لو. قرآن کو بھی انکار کرنے کے لیے تیار کیا. امام نور نظر کو لے کر پہنچے. اے یزیدیو، تمہاری نگاہ میں کوئی مجرم ہے میں ہوں، تمہاری نگاہ میں کوئی دشمن ہے میں ہوں. اس ننھے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ چمنستان رسول کا یہ پھول سوکھ رہا ہے. اے یزیدیو، میدان کربلا میں چند قطرات اس بچے کو پانی دے دو. آج اگر تم نے میدان کربلا میں اس بچے کو پانی دے دیا، کل قیامت میں نانا جان کے ذریعے تمہیں کوثر و سلسبیل پلاؤں گا.
ایک ظالم آواز لگاتا حسین بچے کو دکھا رہے ہو کہ بچے کا چہرہ دیکھ کر تمہیں پانی مل جائے؟ تمہیں پیاس کی شدت تڑپا رہی ہے، پانی تم پینا چاہتے ہو، بچے کا چہرہ سامنے لائے ہو، آنکھوں سے آنسو چلا اے ظالموں، ہمارا خاندان غدار نہیں ہے، ہمارا خاندان دغاباز نہیں ہے، دھوکے باز نہیں ہے۔ اگر تم یہ تصور کرتے ہو بچے کے بہانے پانی ہم پینا چاہتے ہیں، اے لوگوں پانی ہمارے ہاتھ میں نہ دو، پانی کے چند قطرات لیاؤ، اس بچے کے سوکھے ہونٹ میں ڈال دو، ہو سکتا ہے زندگی کی روح دوڑ جائے۔ اپنے ہاتھ ہی سے ڈال دو۔ ایک ظالم کہتا ہے حسین کا بچہ زندہ جانے نہ پائے واپس، تیر چھوڑا، فضاؤں کو تیر چیرتا ہوا حلقوم علی اصغر میں گھسا، تیر ایک طرف سے گھسا دوسری طرف سے نکلا، اللہ الصمد، امام نے تیر نکالا، خون کے فوارے نکلے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، یہ ایک علی اصغر کیا سینکڑوں علی اصغر دے دے تمہیں تیری رضا کے لیے قربان کر۔ اللہ کا شکر ادا کیا۔ ادھر کچھ فطرت ہوتی ہے، کربلا کے واقعات میں بڑے لف و نشر ہوتے ہیں، مورخین بیان کرتے ہیں، بڑا اختلاف ہوتا ہے اس میں، کہاں تک انہوں نے سچائی کا دامن تھاما، واللہ اعلم بالصواب، جیسا مورخین نے، اور الگ الگ سب کی رائے ہے، الگ الگ روایت، بڑا اختلافات ہے۔ اس لیے میں عرض کر دیتا ہوں اللہ کرے انہوں نے سچائی کا دامن پکڑا ہو، ورنہ اللہ جانے اس کے رسول جانے سچائی حقیقت کیا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا ادھر خیمے میں مورخین فرماتے کچھ گفتگو ہو رہی، فطرت ہوتی ہے، فطرت ہوتی ہے، سوچ ایک بنی ہے، جتنے میدان میں ہیں کلمہ پڑھنے والے ہیں، جتنے میدان میں ہیں مسلمان ہیں، ارے کوئی نہ کوئی بچے پر ترس کھا کر تو پانی دے ہی دے گا، پتھر دل انسان کتنا بڑا کیوں نہ ہو، بچے کو پریشان دیکھتا ہے مچل جاتا ہے۔ تو آپس میں گفتگو ہو رہی، سکینہ کہتی ہے کئی دن ہو گیا علی اصغر کا مسکراتا چہرہ ہم نے نہیں دیکھا ہے، اب جب بھائی پانی پی کر آئیں گے وہ مسکرائیں گے، پوری فضا مسکرائے گی، علی اصغر پانی پی کے آئیں گے وہ مسکرائیں گے، پورا خیمہ مسکرائیں گا، وہ مسکرائیں گے، سارا ماحول مسکرائے گا، میں گود میں لے کر ایک مرتبہ ان کا مسکراتا چہرہ دیکھوں گی۔ سیدہ زینب کہتی سکینہ چپ رہے، اگر وہ پانی پی کر آئیں گے میں انہیں گود میں لے کر پہلے ان کا مسکراتا چہرہ دیکھوں گی۔ حضرت سیدہ ام رباب یہی کہتی، سیدانیہ یہی کہتی، بیمار زین العابدین بھی کروٹ بدل رہے ہیں، علی اصغر آئیں گے پانی پی کر وہ مسکرائیں گے، پورا ماحول مسکرائے گا، ان کی مسکراہٹ ہم دیکھیں گے اپنا غم بھول جائیں گے۔ اس طرح خیمے میں باتیں چل رہی۔ ادھر فضہ جو آپ کی لونڈی تھی، چونکہ لونڈیوں پر چونکہ حجاب نہیں ہے، پردہ نہیں ہے، وہ باہر ہی نکل آئی دیکھ رہی، لیکن سیدہ سکینہ نے اوٹ سے جھانک لیا، خوش ہو گئی۔ بعض مورخین لکھتے ہیں آواز کرنے لگی، سیدہ پھوپھی جان زینب دیکھو، میں نے کہا تھا کوئی نہ کوئی میرے بھائی کو پانی دے دے گا، وہ دیکھو علی اصغر پانی پی کر آ رہے ہیں۔ سیدہ زینب نے کہا تجھے کیسے پتا؟ کہنے لگی پھوپھی جان ادھر سے جب باپ کی گود میں جا رہے تھے مچھلی کی طرح پیاس کی شدت سے تڑپ رہے تھے، ادھر سے آ رہے ہیں باپ کی گود میں چین کی نیند سوئے ہوئے ہیں، آرام سے آ رہے ہیں، اگر پانی نہ پیے ہوتے تو تڑپتے رہتے، باپ کی گود میں آرام سے سوتے آ رہے ہیں، اس کا مطلب یزیدیوں نے پانی دے دیا ہے۔ سیدہ زینب بھی غور کری، ہاں سکینہ ادھر سے بھائی کے گود میں جب گئے تھے پیاس کی شدت سے تڑپ رہے تھے، باپ کی گود میں بڑے چین کی نیند سوئے آ رہے ہیں، بڑے سکون سے ہو کے آ رہے ہیں، شاید یزیدیوں نے پانی دے دیا ہے۔ خیمے کے قریب آئے، فضا آگے بڑھے، حضرت دیجئے کیا لخت جگر نے پانی پی لیا؟ امام کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل گئے، ارشاد فرماتے ہیں اے رسول پاک کی گھرانے والیوں،
ایسا پانی پیا ہے قیامت تک کبھی پیاس نہیں لگ سکتی۔ سارا خیمہ رونے لگا، ساری فضائیں رونے لگی۔ خیمے کے پیچھے قبر تیار کی، آپ کو قبر کے حوالے کر دیا گیا۔ مورخین فرماتے ہیں بڑا خاموش فضائیں تھی، ماحول میں بڑا سناٹا تھا۔ اچانک ایک سوار آتا ہے، کوفیوں کی فوج کے بیچ سے ہوتا ہوا، حسینی فوجیوں کے بیچ سے ہوتا ہوا آیا۔ پہچانا نہیں جا رہا آنے والا ہے کون، حسینی ہے یا یزیدی نہیں پہچانا گیا۔ لیکن جب بارگاہ حسین میں پہنچا، سواری سے نیچے اتر گیا، کچھ ہاتھ میں پوٹلا لیا، ایک خط لیا، قریب پہنچا، چند قدم کے فاصلے پر بڑے ادب سے کھڑا ہو گیا۔ حسینی سمجھ گئے جو بارگاہ حسین کا ادب کرے وہ حسینی ہی ہے۔ یزیدی ادب کہاں جانتے ہو، تو بے ادب ہوتے ہیں۔ جو حسینی ہوتا ہے وہی ادب جانتا ہے۔ چند قدم کے فاصلے پر کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے آقا حسین، میں حج بیت اللہ گیا تھا، صفا مروہ کی سعی کر لی، کعبۃ اللہ کا طواف کر لیا، مینا مزدلفہ عرفات میں حاضری دے لی۔ تمام ارکان حج کی ادائیگی کے بعد جب ہم روضہ رسول پر حاضر ہوئے، بارگاہ مصطفیٰ میں ہم استغاثہ کر رہے تھے، ایک بچی کی آواز، نانا جان کئی دن ہو گئے بابا جان گئے ہیں، اپنی خیریت نہیں بھیجا، ہمارے بھائی علی اکبر، ہمارے بھائی علی اصغر کی خیریت بھی نہیں بھیجا۔ نانا جان ہم نے علی اصغر کے لیے کھلونے بنائے ہیں، ہم نے علی اصغر کے لیے کپڑے سلے ہیں، نانا جان کوفے کے کسی حاجی سے ملاقات کرا دو، یہ کھلونے اور یہ کپڑے میں اپنے بھائی علی اصغر تک پہنچا دوں۔ وہ رو رہی تھی بچی، اور پائے کی آڑ میں نقاب پوش رو رہی تھی۔ میں حاضر ہوا، میں نے کہا بیٹی میں کوفہ کا رہنے والا، تو کون ہے اس طرح فریاد کر رہی؟ کہا میرا نام سغرا ہے، وہی سغرا، بخار کی وجہ سے حسین اعظم جن کو نہیں لائے تھے، بڑی تیز بخار تھا۔ الغرض کہتی میرے بابا جان گئے ہیں کوفہ، میرے بھائی علی اصغر کو لے گئے ہیں، بخار کی وجہ سے مجھے نہیں لے گئے۔ چاچا جان میں نے اپنے بھائی علی اصغر کے لیے کھلونے تیار کیے، کپڑے، اللہ کے واسطے لے جانا، اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے ہاتھ سے یہ کپڑے میرے بھائی علی اصغر کو پہنا دینا، یہ کھلونے میرے بھائی علی اصغر کو دے دینا، یہ خط میرے بابا کو دے دینا۔ کہتے میں آیا کوفہ سے، امام بچے کو لے کر آئیے، بیٹی سے میں نے وعدہ کیا میں اس کو اپنے ہاتھ سے کپڑے پہناؤں، میں کھلونے اس کو دے دوں اپنے ہاتھ سے۔ حسین کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، ہاتھ پکڑتے ہیں، پوٹلا لیتے ہیں، خیمے کے پیچھے لے گئے، حضرت علی اصغر کی قبر پاک پر سارے کپڑے ڈال دیے، سارے کھلونے ڈال دیے، پورا خیمہ رونے لگا۔ حضرت سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تیار ہونے لگے تو حضرت عباس آگے آ گیا۔ کون ہے عباس؟ یہ عباس وہی ہے کہ حضرت عباس جب سیدہ خاتون جنت وصال فرمانے والی تھی، آپ نے عرض کیا میرے سرتاج مولا کائنات، آج میرے حسن و حسین کو بلاؤ، میں اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاؤں، اپنے ہاتھ سے انہیں کپڑے پہناؤں، اپنے ہاتھ سے انہیں نہلاؤں گی۔ کیا بات ہے؟ علی فرماتے کیا بات؟ کہ نہیں میرا دل کہہ رہا ہے۔ اور پھر قرض کرتی ہے میرے سرتاج میری ایک وصیت یاد رکھنا، جب تک میں تھی دوسرا نکاح آپ کے لیے جائز نہیں تھا، میرے بعد آپ کے لیے نکاح جائز ہے، میری وصیت سن لیں، جب میں انتقال کر جاؤں آپ شادی ضرور کرنا، اور شادی کرنا تو جنگجو قبیلے کے جنگجو گھرانے کی عورت سے، بہادر گھرانے کی عورت سے نکاح کرنا۔ اتفاق سے انتقال کے بعد جن سے نکاح کیا ان کا بھی نام فاطمہ تھا، لیکن سیدہ خاتون جنت کی دعا کی برکت ان کو ام البنین کہا گیا۔ ام کے معنی ماں، ابن معنی لڑکا، بنین معنی لڑکے، لڑکوں کی ماں صرف لڑکے ہی لڑکے ان کے پیدا ہوئے۔ حضرت عثمان میدان کربلا میں یہ ام البنین کے لڑکے، حضرت
اللہ میدان کربلا میں ام البنین کے لڑکے حضرت جعفر میدان کربلا میں ام البنین کے لڑکے حضرت عباس علم بردار ام البنین کے لڑکے ہیں حضرت عباس کو کہا تھا مانی اے بیٹا عباس یاد رکھنا حسین کو کبھی بھائی نہ کہنا تو حضرت عباس کہتے ماں حسین کے باپ کا نام علی ہے میرے باپ کا نام علی ہے تو حسین میرے بھائی ہوئے کی نہیں ام البنین کہتی عباس یاد رکھنا اس نہج سے تیرے باپ علی ہے حسین کے باپ علی ہیں تیرے بھائی ہوئے اس نہج سے نہ سوچنا تیری ماں ایک لونڈی ہے کنیز ہے اور حسین کی ماں شہزادی رسول ہے وہ شہزادی رسول کے بیٹے ہیں ہمیشہ انہیں اپنا آقا کہنا بھائی نہ کہنا اور عباس سن لے کبھی ان سے اپنا پرسنل کام نہ لینا کبھی یہ نہ کہنا میرے لیے یہ کام کر ماں نے انہیں نصیحت کیا سمجھایا میدان کربلا میں یہ سارے بھائی سیدہ خاتون جنت کی نگاہ کہاں دیکھ رہے وصیت اس لیے کیا تھا کہ کل میدان کربلا میں جب دنیا ساتھ چھوڑ دے گی جب یہ خاتون بہادر جنگجو گھرانے کی آئے گی ان سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ بھی بہادر ہوں گے تاکہ جب میدان کربلا میں ظلم و ستم کے جب تیر آئیں گے تو یہ بہادر لڑکے میرے حسین کے لیے سینہ سپر ہو جائیں گے اس لیے سیدہ فاطمہ نے وصیت کیا تھا حضرت عباس کہتے ہیں آقا حسین مجھے اجازت مرحمت فرمائی بمشکل اجازت دیا حضرت عباس جب آگے بڑھے تو پہلے جو جنگیں ہوتی ایسے نہیں آج تو ایک محلہ ادھر ایک محلہ ادھر مارا ماری شروع یہ ہمارے بزرگ لوگ بیٹھے یہ لاٹھی وغیرہ جب بھی کھیلتے تھے تو دونوں طرف کے قبیلے الگ دو طرف کے دو لوگ الگ ایک بھیجو مقابلے کے لیے تم بہادر ادھر سے ایک بہادر ادھر سے ایک بہادر وہ مرے یا مارے ہارے یا جیتے پھر دوسرا مقابلہ اس جنگ کو مردانگی کی جنگ کہتے تھے اور آپس میں 4-6-10 لوگ بھیڑ جائیں تو اس کو نامردی کی جنگ کہتے تھے وہ لوگ الغرض ایک مقابلے میں آیا جہنم میں گیا حضرت عباس کے مقابلے میں دوسرا آیا جہنم میں جتنے آئے جہنم میں اعلان ہونے لگا عباس کا جو سر لیا ہے موصل کا علاقہ دے دیا جائے گا قریب آئے سب جہنم بھاگ گئے دور دور چلے گئے سوچا جب بھاگ گئے کیونکہ جتنے قریب آئے سب مارے گئے تو عباس نے چاہا چلو آقا حسین کے چہرے پاک کی زیارت کریں چلے آئے بارگاہ حسین یزیدی قریب آتے رہے پھر اجازت لے کر واپس گئے جیسے ہی آپ کا گھوڑا چند قدم آگے بڑھا خیمے سے آواز آ گئی یا محترم ملتش چچا جان پیاس کی شدت تڑپا رہی ہے یہ آواز کلیجہ کو چھلنی کر دیا یہ آواز امام علی مقام کے لخت جگر کی ہے یہ آواز سیدہ سکینہ کی ہے جس کی بولی کبھی اللہ کی قسم حضرت عباس رد نہیں کرتے چچا جان پیاس کی شدت تڑپا رہی گھوڑے کو واپس موڑ لیا مشکیزہ ٹنگا تھا خیمے سے اٹھایا ارشاد فرمایا سکینہ تیرے باپ نے کبھی تجھ سے جو وعدہ کیا وعدہ خلافی نہیں کیا آج میدان کربلا میں تیرا چچا وعدہ کرتا ہے نہر فرات سے تیرے لیے پانی لائے گا سکینہ کہتی ہے پھوپھی جان میرے چچا نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کیا آج پانی آ کے رہے گا عباس جب چلے نہر فرات کی طرف داہنی آپ جانتے ہو کئی ہزار فوجیں نہر فرات پر لگی ہیں داہنی طرف حملہ کر رہے ہیں صفایا بائیں طرف حملہ کر رہے ہیں صفایا سامنے حملہ کر رہے ہیں صفایا پیچھے حملہ کر رہے ہیں صفایا ظالموں کی لاش بکھر رہی ہے میدان کربلا میں خون کے فوارے اڑ رہے ہیں سر دھڑ سے جدا ہو رہے ہیں آہو فغا کی آواز عباس کا گھوڑا نہر فرات کی طرف جتنے قریب آئے سب جہنم میں گئے مرخین فرماتے آپ کا گھوڑا نہر فرات میں کھڑا ہوگا آپ گھوڑے سے نیچے اترے پانی 3 دن کے بعد پانی ملے کتنی خوشی ہوتی آج ہم لوگ صبح سے شام تک روزہ رکھتے ہیں بیٹھ جاؤ بیٹا بیٹھ جاؤ صبح سے شام تک ہم لوگ روزہ رکھتے گھر پہ سحری میں افطاری میں نہ جانے کتنی نعمتیں کھانے کی ہوتی لیکن ادھر کسی کی نگاہ نہیں جاتی کہتے ٹھنڈا پانی ہے کہ نہیں
ٹھنڈا پانی ہے کہ نہیں، فریز کا پانی ہے کہ نہیں، برف کا پانی ہے کہ نہیں، پانی کی طرف سب سے زیادہ توجہ۔ اگر کہیں برف گھر میں بھی نہیں، فریز بھی نہیں ٹھنڈی، تو آپ بڑے ناراض ہوتے ہیں۔ ساری نعمتیں موجود ہیں لیکن پانی ٹھنڈا چاہیے۔ 3 دن ہو گئے ان کو پیاس، گھوڑے سے نیچے اتر گئے، چلو بھر لیا، پانی پی لو، پانی منہ کے قریب کیا، ایسا لگا جیسے آواز ہو رہی ہو عباس۔ حضرت قاسم نے پیاس سے دم توڑ دیا، پانی کا قطرہ حلق کے نیچے نہ لیا۔ علی اصغر نے پیاسے دم توڑ دیا۔ علی اکبر کی جوانی میدان کربلا میں لٹ گئی، پیاسے چلے گئے۔ رسول اللہ کی گھرانے والیاں خیمے میں ایک ایک پانی قطرے کے لیے ترس رہی ہے۔ تیرے بھائی حسین کا حلق سوکھ کر کانٹا ہو گیا، عباس تو پانی کیسے پیے گا؟ چلو بھرا پانی دریا کے حوالے کیا۔ آپ نے مشکیزہ بھر لیا، گھوڑے کو پینے کو کہا۔ بڑی لمبی تفصیل ہے، مختصر ہے۔ گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیا، بہت کوشش کیا۔ بعض مورخین فرماتے ہیں گھوڑے کی اللہ نے زبان دے دی، کہا آقا عباس ضد نہ کرو، جس کے مالک پیاسے ہیں کئی دنوں سے، ان کا جانور پانی کیسے پیے گا؟ پانی نہیں پیا، آنکھوں سے آنسو چھلک رہے۔ ادھر یزیدیوں نے دیکھا تھا حضرت عباس کی بہادری۔ یزیدیوں نے کہا اے یزیدیوں، اگر تم لوگ چاہتے ہو تمہاری عورتیں بیوہ نہ ہو تو عباس کا مشکیزہ بھرا پانی جانے نہ دینا خیمے تک۔ 3 دن کے پیاسے تب اس طرح حملہ، اگر کہیں انہوں نے پانی پی لیا تو کسی یزیدی کی خیر نہیں ہے۔ اگر انہوں نے پانی پی لیا تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، بچیاں بے سہارا ہو جائیں گی، عورتیں بیوہ ہو جائیں گی۔ قریب فوج آ رہی ہے، اور بعض مورخ فرماتے ہیں کہ ابن سعد نے 7 مورچے نہر فرات کے باہر لگائے۔ ایک کمانڈر، تیرے اندر میں اتنی فوج، عباس کو مشکیزہ بھرا پانی لے کر آگے جانے نہ دینا، اتنے اندر، تیرے اندر میں اتنی فوج۔ پھر اس کے پیچھے ٹھیک ایک کمانڈر ہو، تیرے اندر میں اتنی فوج، اگر عباس پہلا مورچہ توڑ دے تو تو سنبھالنا۔ پھر کہتے اس کے پیچھے پھر ایک کمانڈر، اس کو فوج، 7 مورچے ایسے لگائے گئے۔ لیکن علی کے کچھار کا شیر جب یہ نہر فرات سے باہر نکلا، یہ شیر رب کی عزت کی قسم مورخ فرماتے ہیں ایک ہی حملے میں سارے مورچے ٹوٹ گئے۔ اب کیا ہے، سر کٹنے لگے، سر دھر سے جدا ہونے لگے، خون کے فوارے نکلنے لگے، سر تن سے جدا ہونے لگے، سب ظالم کرتے جا رہے ہیں، یزیدی جہنم میں جا رہے ہیں، عباس مشکیزہ لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ اتنے میں ایک ظالم پیچھے گیا اور آپ کے داہنے ہاتھ پر تلوار چلائی، آپ کا داہنا ہاتھ کٹ گیا۔ آپ نے مشکیزے کو دانت میں سنبھالا، تلوار سنبھالی، آگے بڑے، پیچھے سے پھر وار کیا، بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا۔ آپ نے سوچا خیمہ قریب ہے، اے کاش مشکیزہ خیمے تک پہنچا دیتا، اتنی تیر کی برسات ہو گئی۔ عباس علمبردار گھوڑے سے نیچے گرے، مشکیزہ نیچے گرا، داڑھ کے بلکی سٹکنے لگے۔ اے کاش مشکیزے کو دانت سے پکڑ کر خیمے تک پہنچا دیتا۔ چاروں طرف سے سینکڑوں کی تعداد میں ظالموں نے گھیر لیا، سینکڑوں تیر ایک ساتھ میں چھوڑا، سارے تیر مشکیزے میں جا گھسے، مشکیزہ چھلنی ہو گیا، سارا پانی مشکیزے کا میدان کربلا پی گیا۔ بڑی حسرت سے دیکھتے، لیکن بعض مورخ نے لکھا ایک تیر آپ کی آنکھ کے بغل میں بالکل لگا، اس کی وجہ سے مٹی بھر گئی آنکھ، تو دونوں آنکھ سے آپ کو کچھ نہیں دکھ رہا تھا۔ آواز لگائی آقا حسین ادرکنی، مجھے سنبھالو مجھے سنبھالو۔ جب آقا حسین آئے عرض کیا، باب کیا، آقا میری آنکھ سے مٹی صاف کر دو۔ ماں نے کہا تھا بیٹا اپنا پرسنل کام نہ لینا۔ یہاں مورخ فرماتے ہیں یہ بات میدان کربلا میں کہی تھی کہ آپ میرے آنکھ سے مٹی صاف کرو۔ بعد میں پھر معافی مانگا، چہرے حسین دیکھتے رہے، دیکھتے دیکھتے روح پرواز ہو گئی، لیکن پھر معافی مانگا۔ آقا حسین ماں نے کہا تھا اپنا پرسنل کام کبھی نہ لینا، آج ہم نے یہ کام کہہ دیا آنکھ سے مٹی۔ آقا حسین میں نے اس لیے کہا میرے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا تھا، میں چاہ رہا تھا مٹی ہٹ جائے، یہ نگاہ چہرے حسین دیکھتی رہے، چہرے حسین دیکھتے دیکھتے روح پرواز ہو جائے، اس لیے ہم نے آنکھ سے مٹی صاف کروایا تھا۔ حضرت عباس کے بعد امام گئے، امام نے بھی الحمدللہ نہ جانے کتنے ظالموں کو جہنم میں پہنچایا۔
لیکن شام جب ہو گئی اور جب آپ شہید ہوئے تو آپ کا گھوڑا جیسے بجلی، ذوالجناح جس کا نام تھا، بجلی کی طرح لاش حسین کے گرد چکر لگا رہا ہے۔ ظالم ابن سعد کہتا حسین کا گھوڑا ربیع النسل ہے، اسے سنبھالو، حسین کا گھوڑا بڑا تیز رفتار ہے، اسے قابو میں کر لو۔ ایک یزیدی گیا جہنم میں پہنچا دیا، دوسرا گیا وہ بھی مارا گیا، تیسرا مارا گیا، 7 یزیدیوں کو جہنم میں پہنچایا، کوئی قابو نہیں کر پایا۔ تو ابن سعد کہتا ٹھہرو ذرا دیکھو یہ گھوڑا جاتا کہاں سے۔ جب دیکھا کہ بڑی تیزی کے ساتھ بھاگتا ہوا سیدہ زینب کے خیمے کے باہر گیا، چلانے لگا۔ سیدہ زینب کہتی سکینہ بھائی کا گھوڑا آ گیا، ذوالجناح آ گیا، شاہد آقا آ گئے، بھائی آ گئے۔ آپ پردے کی اور سے دیکھتی ہے، کلیجہ منہ کو آ گیا، سکینہ ذوالجناح آیا ہے، پورے جسم میں تیر پیوستہ ہے، ذوالجناح آیا ہے، تلوار کے زخم سے خون نکل رہے ہیں، بھائی آقا حسین کا پتہ نہیں ہے۔ سکینہ خیمے میں رہنا، ام رباب کا خیال رکھنا، شہر بانو کا خیال رکھنا، ام لیلہ کا خیال رکھنا، بیمار کا خیال رکھنا، ام کلثوم کا خیال رکھنا، میں مقتل کی طرف جا رہی ہوں۔ اس وقت بھی پردہ نہیں چھوڑا، چادر تطہیر اوڑھتی، اور پہنچی تو کیا دیکھا، ظالم آپ کے لاش مبارک پر گھوڑے دوڑا رہے۔ سیدہ دوڑ کر کے امام علی مقام کا سر مبارک اپنے زانو اقدس پہ رکھ بارگاہ مصطفیٰ میں فریاد کرنے لگی۔ فریاد کر ہی رہی تھی کہ پیچھے سے سسکنے کی آواز آ گئی، کوئی سسک رہا ہے، رو رہا ہے۔ آپ نے مڑ کر دیکھا تو سیدہ سکینہ رو رہی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا سکینہ میں نے کہا تھا خیمے میں رہنا، میں نے کہا تھا بیمار کا خیال رکھنا، میں نے کہا تھا ام کلثوم کا خیال رکھنا، میں نے کہا تھا ام رباب کا خیال رکھنا، خیمے میں رکھنا رہنا، یہاں کیوں آ گئی؟ روتے روتے کہتی سیدہ پھوپھی جان یزیدیوں نے ہمارے خیمے لوٹ لیے ہیں، چاروں طرف سے آگ چلا دی ہے، خیمے سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ سیدہ زینب بھاگی، بیمار زین العابدین لیٹے ہیں وہاں، رسول اللہ کی امانت وہی ہے، انبیاء کرام کی امانت ہے وہاں، بھاگتے ہوئے گئی۔ ایک مورخ لکھتا ہے کہ آپ آگ کے قریب پھر آ رہی پھر جا رہی، تو یزیدی تھا لیکن اس نے پوچھا خاتون کہ آپ کہاں آگ کے کنارے جاتی ہو آ جاتی ہو؟ کہا میرے لگتے جگر 22 سالہ نوجوان بیمار زین العابدین جن کو بخار بہت زیادہ، وہ اندر لیٹے ہوئے، لیکن دنیا نے دیکھا اندر گھس گئی آگ میں، اور 22 سالہ نوجوان بیمار زین العابدین کو کاندھے پر سوار کر کے آپ باہر لے آئیں۔ سیدہ کا احسان ہے کہ آج دنیا میں جو سید پائے جا رہے ہیں یہی بیمار زین العابدین ہی کی نسل ہے۔ ماشاءاللہ رب کی عزت کی قسم سیدہ زینب جب شام ہو گئی تو سیدہ زینب سیدہ سکینہ رو رہی تھی، لاشوں کے درمیان چل رہی۔ آپ کو اللہ کربلا دکھائے، آپ کربلا شریف جاؤ گے امام علی مقام کے روزے کے سامنے دیکھو گے 65 سے 67 قبر ایک ہی جگہ ہے، اور اس کے بعد حضرت حبیب بن مظاہر، حضرت حر، اور بائیں داہنی طرف حضرت علی اکبر، بائیں طرف حضرت علی اصغر، اس طرح روزہ 65 67 66 قبر کم و بیش ایک ہی جگہ، اور سب کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے تھے، ہاتھ جسم کان ناک سب الگ الگ ٹکڑے کیے تھے، سب کو ایک ہی قبر ایک ہی جگہ قبر بنا دی۔ آپ کو اللہ کربلا دکھائے۔ حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی خاطر کہ یہ اسلام نانا جان کی امت تک پہنچ جائے کتنی عظیم قربانیاں پیش کی۔ الغرض شام ہو گئی، سیدہ سکینہ رو رہی تھی، اسی اندھیرے میں چل رہی تھی کہ ایک ظالم آیا، کہا تو کون ہے؟ رونے لگی میں یتیم ہوں، میں مسافر ہوں، ہمارا یہاں کوئی نہیں ہے، تیرے باپ کون ہے؟ فرمایا میرے باپ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس ظالم نے جب جانا کہ یہ حسین کی بیٹی تو کان کی بالی کو نکلوایا نہیں، مورخ فرماتے کان کی بالی کو ایسا نوچا خون نکلنے لگے، فرماتی مجھ پر ترس کھاؤ میں مسافر ہوں، مجھ پر ترس کھاؤ میں یتیم ہوں، میرا کوئی سہارا نہیں ہے۔
پھر ظالم نے چہرے پر اتنا تماچا مارا، اتنا تماچا، بے ہوش ہو کر لاشوں کے درمیان پڑ گئی۔ سیدہ سکینہ لاشوں کے بیچ، حضرت سیدہ زینب کو پتہ نہیں چلا۔ ادھر سیدہ زینب کے سامنے کوئی سایہ آ رہا تھا، بس تھوڑی دیر، بس زیادہ 5-10 منٹ اور آپ سے گفتگو کروں گا۔ کچھ ایک سایہ نمودار، سیدہ زینب نے لکڑی لی، ارشاد فرمایا میں علی پاک کی لخت جگر ہوں، ظالموں آ جاؤ۔ آواز آئی سیدہ میں کوئی دشمن نہیں ہوں، میں حر کی بیوی ہوں، پانی لائی ہوں۔ حر کی بیوی، پانی پی لیجئے سیدہ۔ کہا چمنستان رسول اجڑ گیا، پانی کیا کرا؟ کہنے لگی یہ نذرانہ ہے، تمہارے نانا جان نذرانے کو ٹھکراتے نہیں تھے، قبول کرتے تھے۔ سیدہ اللہ کے واسطے یہ پانی لے لو۔ سیدہ زینب نے پانی لے لی، اب تلاش کرنے لگی سکینہ کو پانی پلا دیا۔ سکینہ آئینہ سکینہ، کہاں ہو سکینہ، کہاں ہو سکینہ؟ کون ہے یہ حر؟ ارے یہ وہی حر ہیں جو 10,000 فوج لے کر امام کا راستہ روکے اور اس کے بعد مجبور کر دیا تھا کربلا لانا۔ پھر جب دیکھا اپنے خطبہ دیا اور کوئی یزیدی ٹس سے مس نہیں ہوا، لیکن حر کا دل رونے لگا۔ حر نے میدان یزید چھوڑ کر حسین اعظم کی بارگاہ میں، آقا حسین مجھے معاف کر دو، کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ میری وجہ سے آپ کربلا لائے گئے، لیکن رب کی عزت کی قسم ہمیں نہیں معلوم تھا یہ ظالم پتھر دل ہو گئے، ہمیں نہیں معلوم تھا رسول اللہ کی نسبت بھی بھول جائیں گے، کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ آقا حسین نے فرمایا اللہ کریم ہے، رب تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ تب آگے آقا حسین کی طرف کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا تھا، یہ نعرہ حر کا تھا کہ فوجیں شام سے نکلی، وہ دیکھو اب جہنم سے نکلتے ہیں خدا والے، وہ دیکھو اب جہنم سے نکلتے ہیں خدا والے۔ اور کسی نے جب وطن پوچھا تو حضرت نے یوں فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے۔ سنو اے ظالموں تم پیاس کا تانا نہ دو ان کو، سنو اے ظالموں تم پیاس کا تانا نہ دو ان کو، یہ ٹھوکر میں رکھتے ہیں سمندر کربلا والے، یہ ٹھوکر نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ رسالت۔ وہ دیکھو مر رہے ہیں یزیدی پانی پی پی کر، وہ دیکھو مر رہے ہیں یزیدی پانی پی پی کر، ہے پیاسے پھر بھی زندہ ہے 72 کربلا والے، ہے پیاسے پھر بھی زندہ ہے 72 کربلا والے۔ یہ نعرہ حر کا تھا کہ فوجیں شام سے نکلی، وہ دیکھو اب جہنم سے نکلتے ہیں خدا والے۔ پانی پی لو سکینہ، آئینہ سکینہ، آئینہ سکینہ، تلاش کر سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملی تو قدموں میں ملی، دیکھا بھی ہوش پڑی، پانی کا چھڑکاؤ کی، آنکھیں کھولی، کہا سکینہ کیا ہوا تجھے؟ رو رو کر بیان کرنے لگی، ایک ظالم آیا، سیدہ ابو بھی جان کانوں سے خون نکل رہے ہیں، اتنے تھپڑ مارے میں بھی ہوش ہو کر گر گئی۔ سکینہ صبر کر بیٹی، اللہ بہت جلد فیصلہ کرنے والا، بہت جلد رب اعلیٰ فیصلہ کرے۔ فرماتی ہے سکینہ بیٹی لے پانی پی لے،
سکینہ کہتی پھوپھی جان آپ نے پانی پی لیا؟ فرماتی بیٹی نہیں، تمہارے نانا جان نے فرمایا ہے جب کھانے پینے کی چیز کوئی مل جایا کرے تو پہلے چھوٹے کو کھلایا پلایا کرو۔ بیٹی تو چھوٹی ہے، پہلے تو پانی پانی۔ نانا جان نے فرمایا ہاں، تو کہا لائیے پھوپھی جان پانی۔ پانی لے لیا، پانی لے کر چلی خیمے کی طرف۔ سیدہ زینب دیکھ رہی ہے، خیمے کے پیچھے جا کر حضرت علی اصغر کا قبر مبارک سارا پانی اس پر گرا دیا۔ ارشاد فرمایا سکینہ تو نے یہ کیا کیا؟ پھوپھی جان زینب آپ نے کہا نانا جان نے فرمایا کھانے پینے کی چیز مل جائے تو چھوٹے کو دیا کرو۔ ہم سے چھوٹے حضرت علی اصغر، ہم نے سوچا پہلے انہیں پانی پلا دو پھر ہم پانی پی۔ اللہ الصمد، یہ میدان کربلا۔ یہ ظالم پھر جب شام ہو گئی سروں کو تنوں سے جدا کر کے اور اس کے بعد کہا سروں کو تقسیم کیا، تو فلاں یہ سر تو لے لے، فلاں یہ سر تو لے لے، یہ سر تو لے لے، یہ سر تو لے لے۔ ان سروں کو لے کر چلو دربار لعین میں جانا ہے، وہاں اس سے انعام حاصل کریں گے۔ تو رات میں کوفہ آئے، دارالسلطنت گورنر ہاؤس آئے، پڑے رہے مردود رات بھر یہاں۔ پھر صبح جب چلے تو عجیب گھوڑے کی سواری، بڑی تیز رفتار، قیدیوں کو قیدی بنا کے رکھا۔ ایک راہب رہتا تھا جس کا نام تھا یحییٰ، وہ پادری گھوڑے کے ٹاپ کی آواز سنا، گھوڑوں کے ہنانے کی آواز، جلدی سے بالے خانے پر چلا گیا، چھت پہ گیا، دیکھا داڑھی ہے چہرے پر، امامہ ہے، ٹوپی ہے، اسلامی لباس ہے، آنے والا قافلہ مسلمان ہے۔ لیکن جب قافلہ قریب آیا دیکھا نیزوں پہ سر لگے ہیں، تھا پادری، تھا غیر مسلم، سمجھ گیا چہرے سے مسلمان لگتا ہے مسلمان نہیں ہے، لباس سے مسلمان لگتے مسلمان نہیں ہے، ٹوپی سے مسلمان لگتے مسلمان نہیں ہے، لباس ٹوپی چہرہ موڑا لباس مسلمان لیکن سیرت مسلمان کی نہیں ہے۔ اسلام میں یہ کہاں ہے سروں کو نیزے پہ لے؟ اسلام میں یہ ہے ہی نہیں کہ کسی کی لاش کی بے حرمتی کرو، کسی لاش کی بے حرمتی۔ ارے اللہ کے حبیب کو پڑھو، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک جنازہ گزرا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، میت آ رہی، جنازہ آ رہی، رسول کھڑے ہو گئے۔ ایک مسلمان نے کان میں کہا یا رسول اللہ، آنے والے کا جنازہ، آنے والی میت مسلمان نہیں ہے۔ کہا مسلمان نہیں ہے، کیوں کھڑے ہو گئے؟ آقا فرماتے صحابی مسلمان نہیں ہے لیکن انسان تو ہے، یہ انسانیت کا احترام۔ مسلمان نہیں ہے لیکن جنازہ جس کا آ رہا ہے، میت جس کی آ رہی، انسان تو ہے۔ یہ انسان کی قدر رسول پاک نے کی، یہ اسلام سکھاتا، یہ قدر و عزت منزلت اسلام سکھاتا۔ الغرض تھا پادری سمجھ گیا چہرے سے مسلمان ہے، حقیقت میں مسلمان نہیں۔ تو یہ ظالم جب نیزے بٹے تھے تو خولی کو کہا تھا تو حسین ابن علی کا لینا سر، اور ایک خولی سن لے، سارے سر جو نیزے پہ ہوں گے ٹھیک ہے لیکن حسین کا سر سب سے بڑے نیزے پہ لینا، معاذ اللہ تاکہ دنیا دیکھے سب سے بڑے باغی کا سر ہے۔ یہ سوچ تھی ان ظالموں۔ تو پادری چھت سے دیکھتا رہا، چھت سے دیکھتا رہا، قریب آیا تو کہا لمبردارو ٹھہرو، اللہ کے واسطے ذرا بتا دو بڑے نیزے پہ جو سر ہے یہ سر کس کا ہے؟ کہا تجھ سے کیا مطلب؟ کہے لوگوں بتا دو یہ بڑے نیزے پہ جو سر ہے کس کا؟ کہا تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ کہا میں اس لیے پوچھ رہا ہوں میں جو دیکھ رہا ہوں تم دیکھ رہے ہو کہ نہیں؟ یہ سر جسم سے الگ ہے، یہ سر باڈی سے الگ ہے، یہ سر جسم سے الگ ہے، پھر بھی ان کی زبان ہل رہی ہے، ان کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ ایسے کیسے ہو سکتا؟ جب یزیدیوں نے دیکھا، ہاں نیچے کر نیچے کر، کان لگا کر سنو، ان کی ہونٹ ہلے، ان کی زبان ہل رہی۔ یزیدی خود ہی کان لگائے، حسینی نہیں لگائے۔ یزیدی کان لگا کر سننے لگے، کہتے ہیں رب کی عزت کی قسم حسین کی زبان قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، حسین کی زبان قرآن پڑھ رہی ہے، حسین قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ وہ حسینی، آج ہم بھی تو حسینی کہلاتے ہیں،
رمضان میں قرآن تھوڑا پڑھ لیے تو پڑھ لیے ورنہ رکھو. آج ہم بھی حسینی، رب کی عزت کی قسم پوری زندگی حسین اور حسینیوں نے قرآن کو اپنے سے جدا نہیں کیا. آج ہم بھی یا حسین کا نعرہ لگاتے. کتنے لوگ قرآن پڑھتے؟ پہلے کے بزرگ ہیں بیچارے، ان سے پوچھو 30 35 40 سال پہلے لوگ فجر کی نماز پڑھتے، شاید کوئی نماز پڑھ کے واپس آ جائے بغیر قرآن کی تلاوت کیے. کسی کو بہت ضرورت ہوتی تو آ جاتا، ورنہ قرآن پڑھے بغیر کوئی نہیں آتا. مسلم محلے سے گزر جاؤ، جس گھر سے ماں بہنوں کے قرآن کی تلاوت کی آواز. لیکن آج سارا سامان جہیز کا ملے گا، اور جہیز دولہا اپنے اعتبار سے سیٹ کرتا ہے. ڈیکوریٹ ذرا روم صحیح سے کرنا رہے. ٹی وی ایسی جگہ آنکھ کھلے تو ٹپا سے ٹی وی پہ کیسٹ یہاں، یہ یہاں، یہ وہاں، یہ وہاں، یہ وہاں، سب. یہ کیا ہے؟ مخمل میں لپٹا. کوئی کہتا قرآن، معاذ اللہ بہت سے مسلمان کہتے ارے قرآن کہیں کا کام، لے جاؤ مسجد میں رکھیو. یہ مسلمان قرآن کا کیا کام؟ لے جاؤ مسجد میں رکھیو. بعض کہتے ٹھہرو، باپ نے ٹانڑ بنایا ہے سیڑھی لیو، چل جا یہ قرآن وہی ٹانڑ پہ رکھ دے، جب کبھی قسم کھانے کی ضرورت پڑے گی تب اتارا جائے گا. قرآن کو جب ہم نے اپنے سے دور کیا، آج کوئی گھر ہے جس میں سکون؟ کوئی گھر ہے جس میں سکون و اطمینان چین ہو؟ جی نہیں. یہ آج کے 30 35 سال پہلے اکثر گاؤں میں یہ رواج ہوتا کہ جب بھی کسی دلہن کی ڈولی آتی تو کہاں لوگ ڈولی ڈائریکٹ لے کے گھر میں نہیں آتے تھے، بلکہ گاؤں کے باہر لاتے ڈولی اتار دیتے، اطلاع بھیجواتے دلہن کی ڈولی آ گئی ہے. کہتی ٹھہرو، کہاں بیٹھے رہے. ایک بوڑھی ماں وضو کرتی، وضو کرنے کے بعد قرآن اٹھاتی سینے سے لگاتی، گاؤں کے باہر آتی، ڈولی کے پاس آتی، اور نوی دلہن لے قرآن مقدس دیکھتے، اللہ کا قرآن دیکھ لے. سسرال کی عالیشان بلڈنگ سے پہلے اللہ کا قرآن دیکھ. قرآن کو الٹتی پلٹتی دیکھ رہی نوی دلہن. جب قرآن کو دکھا دیا، پلٹ دیا، لپیٹا، سینے سے لگا دیا. کہاں رو ڈولی لے چلو. یہ بوڑھی مائیں کیوں کرتی؟ ایک میسج تھا، ایک پیغام تھا. اے نویلی دلہن، پہلی مرتبہ تو سسرال آئی ہے، تیری پہلی نگاہ سسرال کی عالیشان بلڈنگ نہ دیکھے، تیری پہلی نگاہ سسرال کا عالیشان محل نہ دیکھے، تیری پہلی نگاہ سسرال کا بیڈ روم نہ دیکھے. سسرال میں تیری پہلی نگاہ اگر کچھ دیکھے تو خدا پاک کا قرآن دیکھے، تاکہ تیری نگاہوں میں قرآن چمکتا رہے، قرآن چمکتا رہے. اس بہو کو جب قرآن دکھا کر اتارا جاتا تو وہ بہو قرآن کی صبح تلاوت کرتی تھی، کیونکہ قرآن دیکھ کر اسے اتارا گیا. وہ قرآن کی تلاوت. آج کیا ہوتا ہے؟ آج دولہا گاڑی پہ گاڑی ڈیکوریٹ، گاڑی سیل ہولے چل رہی، 4 5 8 10 نچنیاں دے دنادن گاڑی کی آگے ناچ رہے. دلہن بیٹھی دیکھ، او ہو یہ ہمارے سسرال والے، او ہو ان کو ناچ بہت پسند. ناچ رہے، سیلو گاڑی چل رہی، دلہن بیٹھی دیکھ، او ہو یہ ہمارے سسرال والے، ان کو ڈانس بہت پسند، ان کو ناچ بہت پسند. اب آتی ہے پھر ایسا کام کرتی ہے کہ پورا سسرال ناچنا شروع. اب وہ بھاگتے ہیں مولانا پاس جو دعا تعویذ کرے، اور دعا تعویذ کھولنے والے، دکان کھولنے والے اللہ کی راہ. اللہ رحم فرمائے شریروں سے. اگر تمہیں ناخون برابر پریشانی تو اتنی پریشانی بتا دے گا کہ آپ کہاں جائیں گے، اور ایسا نسخہ لکھ دے گا پوری دنیا میں نہ ملے. مجبور ہو کے آپ کو حضرت کتنا خرچہ آئے گا، آپ لے آئے. اب اس کے بعد 5000 2000 4000 لیا، آپ گالی دیتے رہو، کچھ فائدے نہیں. بنیاد ہم نے برباد کر دی. کون ہے جو ایک تعویذ میں تمہاری بنیاد سیدھی کر؟ ہاں اللہ والے ہیں جن کی نگاہ توجہ سے دنیا میں انقلاب آتا ہے. لیکن ہم جیسے گنہگار اتنی نگاہ بہت کم ہوتی ہے، اتنی کرم فرمائیاں بہت کم ہوتی. اس لیے گزارش ہے جب بھی شادی وغیرہ کیا کرو تو بچی کو ایک بار ضرور دولت دیکھا کرو، حسن دیکھا کرو، لیکن دین ضرور دیکھ لیا کرو. دین ہے، رب کی عزت کی قسم تمہارے گھر میں بہار ہے، اور دین نہیں ہے سب ہے تو تمہارا گھر ویران ہے. اس لیے ہمیشہ یہ حسین کا پیغام یاد رکھنا. قرآن مقدس کی تلاوت. تو پوچھتا ہے پادری یہ کس کا سر ہے جو سر جسم سے الگ ہے؟ قرآن کی تلاوت نہیں بتا رہے بے حیا لوگ. تھوڑی دیر بعد ایک نے کہا یہ حسین کا سر ہے. یہ نام تو سنا ہوا لگتا ہے، یہ حسین کون ہے؟ کہا رسول پاک کے نواسے. کہا لعنت ہو ظالموں، ابھی
تمہارے رسول دنیا سے گئے، تم نے ان کے نواسے کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ او ظالموں، لعنت ہو یزید پر، لعنت ہو ابن زیاد پر، لعنت ہو ابن سعد تجھ پر، لعنت ہو تیری فوج پر۔ کہا تو نے لعنت بھیجا، تیری گردن ماری جائے گی۔ کہا ظالم ابھی ان کی حقانیت کو نہیں دیکھ رہا، سر جسم سے الگ ہے، سر جسم سے جدا ہے، پھر بھی قرآن کی تلاوت۔ او ظالموں گواہ ہو جاؤ، میں ان کے نانا جان کا کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ابن سعد کہا کچھ بھی پڑھ لو لیکن تمہاری موت پکی، تم نے لعنت کیوں بھیجا؟ کہا ظالموں ہم پر قتال واجب ہے۔ تلوار لے کر نیچے اترا، یزیدی بہت تھے، 7 یزیدیوں کو جہنم میں پہنچا کر اپنی پیاری جان امام علی مقام کی محبت میں قربان کر دیا۔ یہ پہلا خوش نصیب ہے جسے ایمان کی دولت حسین کی محبت سے ملی، شہادت کی موت حسین کی محبت میں ملی۔ حضرات گفتگو کروں تو شاید کئی رات بعد کربلا ہمارے علماء گزار دیں۔ انشاءاللہ وقت بہت ہو رہا ہے، ہمارے بہت سے معزز مہمان بھی، انشاءاللہ پھر کبھی اگر ملاقات ہوئی تو گفتگو کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔